میری اسد سے بحث جی اسد صاحب آپ سے مالک صاحب کہیں اسد صاحب یہ 50-55 بلین کے اگینسٹ تو آپ کو پرمیشن نہیں مل رہی, تو یہ اس پہ تو آپ کا کام نہیں بننا. ان کا پی ٹی آئی سے ان کا سیاست تعلق نہیں, آپ کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی سے تعلق بھی ہے, سیاست سے بھی ہے. نہیں ہے بھائی, ان کی اسٹیٹ پی ٹی آئی کا ان سے تعلق نہیں ہے, ان کا ہے. نہیں ہے ان کا بھائی, آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کا نہیں ہے پی ٹی آئی سے تعلق. جی اسد صاحب کیا سوال کیا تھا مالک کا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کے پی سے تو کتنا 55 کے 60 بلین آنا ہے, اس پہ تو گورنمنٹ کو تو خسارہ پورا کر لے گی, اس پہ تو پرمیشن نہیں مل رہی, ملاقات ہوگی. دیکھیں میں اگر آپ اجازت دیں, یہ ہے تو پوائنٹ بجٹ سے ریلیٹڈ, کیونکہ اس پہ اتنی بات ہو گئی ہے. جی ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. پچھلے 3 سال سے جو ہم نے فسکل ڈیفیسٹ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے طریقہ کار نکالا ہوا ہے نا, ہم جو ہے وہ صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرپلس رن کریں گے, یعنی آپ جو ٹیکس اکٹھا ہو کے یا آپ کو جو فیڈرل ڈویزبل پول سے پیسہ آئے گا وہ پورا خرچ نہیں کر سکتے, وہ آپ نے رکھنا ہے. وہ ٹارگٹ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. پچھلے سال وہ 900 ارب روپے سے زیادہ اس سرپلس رن کیا گیا تھا. اس سال پہلے 9 مہینے کے اندر 1500 ارب روپے جو ہیں وہ سرپلس رن کیے. اب یہ ذرا سمجھیے کہ ضروری ہے کہ صوبے کے پاس جو پیسہ آتا ہے, صوبے کی ذمہ داریاں کیا ہیں. لوگوں کو تعلیم صوبے نے دینی ہے, صحت صوبے نے دینا ہے, صاف پانی صوبے نے دینا ہے, آبپاشی صوبے نے کرنی ہے, سڑکیں مقامی صوبے نے بنانی ہے. تمام جو روزمرہ ضروریات اور بنیادی ضرورت کی جو زندگی کی چیزیں ہیں وہ صوبے نے فراہم کرنی ہے. اس میں سے اگر آپ سینکڑوں اربوں روپے یعنی ان چیزوں کے اوپر اب خرچ نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم وہ, اور یہ تمام حکومتوں کی بات ہے, یہ صرف ایک حکومت کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ چوری نہیں روک سک رہے ہیں, آپ کھلی اسمگلنگ نہیں روک سک رہے ہیں, منی لانڈرنگ نہیں روک سک رہے ہیں, طاقتور سے ٹیکس نہیں اکٹھا کر سک رہے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف اب مجھے ٹارگٹ سیٹ کر رہا ہے, اور خدا کا واسطہ آئی ایم ایف کو الزام دینا چھوڑ دیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھائی جتنا پیسہ ہے اتنا خرچ کرو, اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ اگر آئی ایم ایف نہ بھی کرے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو اس ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے عوام کی جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ہم اس سے پیسہ روک رہے ہیں. یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے جو غربت کے اندر آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں سر میں اس میں ہم ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. اور بہت شکریہ جناب اسد عمر صاحب, تھینک یو ویری مچ. خرم صاحب بہت شکریہ, کل بھی زحمت دیں گے آپ کو. اسد بھائی آپ کو بہت شکریہ. خالد صاحب شکریہ. 30 سیکنڈ میں فائنل ورڈ آپ تو بتا دیں نا, آپ ہم نے سوالات تو کر لیے, تجزیہ کار آپ بتائیں کہ عامیانہ سوال, کل کے بجٹ سے لوگ کچھ امید رکھیں؟ نہیں, کوئی بھی طرح رکھیں. بالکل ہی نہ سمجھو آپ سٹیبل ہیں, بالکل نہ ہیں. دیکھیں روم ہی نہیں ہے, کیا کریں گے؟ فسکل سپیس نہیں ہے, فسکل سپیس نہیں ہے. یہ خالی میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ملک میں جب تک پولیٹیکل اکانومسٹ آپ کے ہونے چاہیے, مارکیٹ جو پلاننگ ہے, آپ کی پرابلم کیا, آپ کی ہر سیکٹر کی آپ بات سن رہے ہیں. کتنے سیکٹرز بھگتائے ہیں آپ نے آج, سارے پالیسی میکنگ اور امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ جو سرکاری نظام ہے نا, یہ بیوروکریسی یہ بات کر رہی ہے. یہ بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹس کی, ایف ڈی آئی کی. میں ایک پروجیکٹ جانتا ہوں, اس آدمی کو 6واں سال ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, $400 ملین کی وہ ایک انڈسٹری لگانا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, 6واں سال ہے. جو پہلے سال میں کوئی 30,000 ملازمتیں کریٹ ہوں گی, اوور اے پیریڈ آف 3 ایئرس وہ تقریباً $1.5 سے $2 بلین سالانہ فارن ایکسچینج پاکستان کو آئے گا. وہ کیوں نہیں رہا؟ بیوروکریسی. 6واں سال ہے, ریڈ ٹیپ, گو سلو, کرپشن, بس گو سلو, کرپشن, نالائکی. ابھی آپ دیکھیے, آپ کی پچھلے میں نے کل سٹوری بھی اس پہ کی تھی, آٹوموٹیو پالیسی, آپ کی لیتھیم بیٹری پالیسی, آپ کی سیل فون پالیسی 6 مہینے سے ایک فیڈرل سیکرٹری کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی. ایک 15 پچھلے ہفتے پریزنٹ ہوتی ہیں پرائم منسٹر کو, اس پہ بھی نقائص ہوتے ہیں. اور پھر دوسری منسٹریز بولتی ہیں, فنانس بولتی ہے, کامرس بولتی ہے, سائنس بولتے ہیں کہ جی ہمارے سے تو سیکرٹری انڈسٹریز نے بات ہی نہیں کی. یہ بیوروکریسی سسٹم, یہ پرابلم ہے آپ کا. ہم جوان ہوئے, مسائل کے حل جب ہم نے جرنلزم شروع کیا ہمیں سکھایا گیا فوج پرابلم ہے, تھوڑے سے زیادہ سینئر ہوئے بتایا گیا پولیٹیشینز پرابلم ہے. اب 40 سال ہو گئے اس دھندے میں, اب ریلائز کیا ہے اس ملک کا پرابلم بیوروکریسی ہے. ایک زمانہ تھا 70s میں لائک بیوروکریٹ تھے, پھر لائک کے بعد وہ کرپٹ ہوئے تو لائک اور بیوروکریٹ کرپٹ ہو, لیکن لائک بیوروکریٹ سے کام چلتا تھا. اب بیوروکریسی کی ٹاپ لیولز پہ سیریس کیپیسٹی کرائسس ہے. یہی پالیسیز بنا رہے ہیں, یہی ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. ایسی ایس او ایز 1000 ارب سے زیادہ سال کا آپ کا لاس ہے, ایس او ایز کون چلا رہے ہیں؟
سارے بورڈ میں میجورٹی اور بیوروکریسی. منسٹرز ہمیں بتاتے ہیں یار ہمیں ہمارا بیوروکریٹ کیسا چلا رہا ہوتا ہے. لوگوں کی بات نہیں سننی, دوسرے کو پرائیویٹ سیکٹر کو چور سمجھنا, ساری عقل ایمانداری ان میں ہے. اور پھر آپ نے اتنے ڈسپوائنٹنگ نوٹ میں نشریات ختم کروانی تھی. بہت شکریہ.